جو ہماری زرخیز جہاں کھیتیاں ہوتی تھیں وہاں بھی اب رہائشی ہو گئی ہیں کہ انسان بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جنات ہم سے پہلے ہیں، وہ اب ویرانوں سے نکل کے، پہاڑوں سے نکل کے آبادیوں کے اندر آ گئے. آیت الکرسی ہے اور بھی ادیا معصورہ ہیں کا مطلب تھا کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ان کی کیٹیگری بیان کی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، اور کچھ بہت سخت ہے. وہ اتنا دین سے دور ہوگا تو پھر وہ شیطان حاضر ہوگا اس کے پاس، جس کو کہتے ہیں کالا علم. وہ اس منتر، اس کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ اس کا وہ کام ہے. یہ کویسچن پھر دوبارہ وہی آ گئی، کیا جنات واقعی ہمارے دنیا میں موجود ہیں یا صرف ایک تصور ہے؟ یہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا. ہزار واقعات ہیں جو ہم سنتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے اپنے بڑوں سے. گھر میں کئی مشاہدات ہوتے ہیں کہ جنات آئے گھروں میں، کچن رات کو جو ہے وہ کسی چیز کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، چھتوں پہ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یا دروازے کوئی الماری کھینچ رہا ہے، دروازے بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں. یہ آوازیں تو ہم عام سنتے ہیں، مشاہداتی طور پہ بھی دیکھتے ہیں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ جنات کی تخلیق ہوئی، جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو دنیا سے خالی کروا دی کہ تم چلے جاؤ ویرانوں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر ادھر ادھر چلے جاؤ تاکہ انسانوں سے ہٹ کے رہو، کیونکہ جن ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے جن کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا، جن کو قرآن کہتا ہے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہاں شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو باقی ہمارے درمیان جنات ہیں یہ 100%، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر، طبرانی کے اندر اور بہقی کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو 10% دیے. آگے آپ نے اس کی وضاحت کی کہ جب انسان ہیں ان کے ہاں 2% بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جنوں کے ہاں 8% بچے پیدا، یعنی ان کی پیدائش ہم سے زیادہ ہے. پھر وہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے. اب ہماری جو ویرانے تھے وہ بھی ہماری رہائش کے اندر آ گئے ہیں، کوئی جگہ بچی نہیں ہے. جو ہماری زرخیز جہاں کھیتیاں ہوتی تھیں وہاں بھی اب رہائشی ہو گئی ہیں کہ انسان بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جنات ہم سے پہلے ہیں، وہ اب ویرانوں سے نکل کے، پہاڑوں سے نکل کے آبادیوں کے اندر آ گئے. وہ بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ گئی اور وہ واقعتاً ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچاؤ کے لیے اذکار سکھلائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کے لیے 2 سورتیں نازل کی ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الناس ملک الناس. آیت الکرسی ہے اور بھی ادیا معصورہ ہیں کا مطلب تھا کہ وہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ ان سے بچاؤ کے لیے یہ کام کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جنات کے اندر بھی اچھے اور برے اور مسلم اور غیر مسلم جنات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. سورۃ الجن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات نے جب قرآن سنا، قرآن سے متاثر ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں کے اندر، جنوں نے خود کہا ہم میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ بڑے سخت دل، جیسے بہت سخت دل کو بندہ نہیں ہوتا، وہ امل قاسطون، کچھ قاسط ہیں، بڑے سخت جابر قسم کے جن. وقالوا لجہنم حطبا، جو بڑے سخت جن ہیں جنہوں نے قرآن سن کے نہیں مانا، اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کی، ان کے لیے جہنم ہے. ان کی کیٹیگری بیان کی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں، اور کچھ بہت سخت ہیں جنہیں ہم دیو کہہ سکتے ہیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آپ نے جنوں کے اوپر بادشاہت کی ہے، اور جن آپ کے لیے کام بھی کرتے تھے، وہ آپ کے لیے باندھے جاتے تھے سنگلوں میں. جو سرکشی کرتا اللہ اس کو سنگلوں میں سزا بھی دیتا. وہ سمندر میں غوطہ لگاتے، نیچے سے ہیرے جواہرات نکال لاتے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے، بڑے بڑے مکان بناتے، بڑے بڑے کھانے کے جو ہے وہ پیالے بناتے جن میں کھانا پکتا تھا. یہ سارے جن کام کرتے تھے. اور قال عفریت من الجن، ایک جن کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملکہ جو آ رہی ہے بلقیس، اس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن جو جنوں میں بڑا سخت قسم کا بڑا جن تھا، جس کو قربی میں افریت، ہم اپنی زبان میں دیو جن کہتے ہیں. بڑا پلوان، بڑا طاقتور، بڑا پہنچا ہوا جن، طاقتور. قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک،
میں آپ کے پاس وہ تخت اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے یعنی کچھ دیر میں لے کے آ جاؤں. تو وہ جنوں کی طاقت ہے، جنہیں لانا جانا اور انسانوں کے ساتھ رہنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے بھائی. اس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں. ہاں بالکل صحیح. یہ تو اس میں یہ تو سوچنا بھی ایک عجیب بات ہے. جادو، سحر اور جنات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لدس ہاں جادو کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے ان کا. اچھا، آپ ایک آدمی جو میرے پاس علم ہے، میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں، ایک آدمی جادو سیکھتا ہے. اب وہ کیا جادو سیکھ کے وہ جو مرتن تنتر شنتر پڑھتا ہے اس کے اندر طاقت نہیں. جادو کیا ہے؟ جادو جنات کے ساتھ تعلق ہے. اچھا، جن کون سے؟ شیاطین. یہ شیاطین بھی ایک جنوں میں سے، کانا من الجنی، اللہ فرماتے ہیں یہ ابلیس بھی جن ہی تھا. کانا من الجنی ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اب یہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جادوگر ایسے منتر شیطان، اس کا جو چیلا استاد ہے، گرو ہے، وہ ان کو بتاتا ہے. اور اصغر صاحب صریحاً اس کے اندر یہ لفظ ہوتے ہیں کہ تو میری مدد کر. تو میری مدد کر شیطان. اللہ. اب وہ کہے گا جی قرآن کے اوراق چھوڑ کے، قرآن کے اوراق نقل کفر نہ باشد، اپنے پاؤں تلے رکھو، اور جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں اذان تک کی آواز نہ آئے. جب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے السلام علیکم کسی سے نہیں کہنا، یہ پابندیاں ان کی. وہ اتنا دین سے دور ہوگا تو پھر وہ شیطان حاضر ہوگا اس کے پاس، جس کو کہتے ہیں کالا علم. اب وہ کفر جب کرے گا، منتر شنتر پڑے گا، وہ جن حاضر ہوں گے، اس کے کام کریں گے. جادو جنات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. وہ منتروں میں کچھ نہیں ہے. وہ اس منتر اس کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ اس کا وہ کام ہے. اور وہ جو یہ سارا کچھ پڑھ کے جو ہے وہ اپنا جو نیک حصار ہے وہ توڑ کے پھر ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ. اور آپ جب بھی جو اصل جادوگر ہوگا نا، آپ کو وہ کہاں ملے گا؟ بستی کے باہر. وہ آبادی میں نہیں ہوگا. آئے گا چند ٹائم میں اپنا کام شام کیا چلا گیا. وہ ہمیشہ ڈیرے ان کے قبرستانوں میں ہوں گے، ویرانوں میں ہوں گے. وہاں وہ مٹی کے ساتھ مٹی اور دنیا کا وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا لوگوں کی راج لگا ہوا. یہ جس نے سوال کیا وہ ٹھیک ہے. جادوگر کا جنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو پھر اس کے کام وہ کرتے ہیں، پھر کام ہوتا ہے اس میں. کیا ہر عجیب بیماری یا مسئلہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف وہم ہے؟ دیکھیں، یہ میں کہوں کہ ہر مسئلے میں جنات ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اور مگر میں یہی بھی کہوں کہ ہر مسئلے میں جنات نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے. دونوں رائے ہیں. اب دیکھیں، آپ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں. آپ دیکھیں، میرے پاس ایک مریض آیا، اس کو 25 بندے پکڑ کے لائے، طالب علم تھا. وہ کہنے لگا جی میں کوئی انڈیا سے پتہ نہیں کس کا نام لے رہا تھا، اس کو اٹھا کے اس کو شادی کرنی ہے. وہ کہنے لگے اس کو جن سے بڑے ہیں، اور یہ عاملوں کو تونی بھی لگاتا ہے، پھڑ کے پھینٹی بھی لگاتا ہے. میں نے کہا اس کو چھوڑ دو. اب ایک تجربہ ہوتا ہے اصغر صاحب، آپ جس فن میں ہیں آپ چہرہ پڑھ کے کچھ بتا سکتے ہیں. ایک موٹر سائیکل مکینک چلتی ہوئی موٹر سائیکل کو دیکھ کے کہتا ہے جی اس کا ویل پچھلے والا جو ہے نا وہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، یہ مسئلہ. اب آپ اس کے علم غیب نہیں کہیں گے، وہ ایک تجربہ ہے. ایک ہے تجربہ. میں نے اپنے تجربے سے اسے دیکھا، میں نے کہا اس کے اوپر کوئی ایسی ریڈنگ نہیں نظر آ رہی کہ جن ہو، اس کا بولنا یہ وہ. میں نے کہا اچھا آپ کی شادی کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ میرے دوست ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں ٹرینر کر رہا ہوں. وہ 3ری منزل سے چھلانگ لگاتا تھا، اس کی پنجریاں ٹوٹی ہوئی، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں. چلتی ہوئی موٹر سائیکل سے وہ پیچھے ہٹ کے جمپ مار کے اوپر بیٹھتا تھا، کئی دفعہ گر گیا، یہ سیر اس کا پٹا ہوا. میں نے اسے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی اس کو جن نہیں ہے. پہلے کہنے لگا کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ کیا؟ کہتے جی میں ذمہ دار ہوں، لاہور میں ایک مدرسے کا طالب علم تھا. میں نے کہا اس کو آپ فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں، اس ہاسپٹل میں اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ رکھیں گے، آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ آگے سفر نہ کریں اور کسی کے پاس نہ جائیں. اسے میں نے بڑا سمجھایا، اس نے میری بات مان لی. اب وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، ایک مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں اس کے. وجہ کیا نکلی؟ نفسیاتی مریض تھا. نفسیاتی مریض تھا، سائیکولوجیکل ایشو تھا، کوئی جنات وغیرہ والا ایشو نہیں تھا، اس کا علاج سائیکولوجیکل طبی. ایشو تھا. ہاں، جو اس طرح نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہ دوائی کے ساتھ دم ضرور کریں. لیکن اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے پتہ کرائیں. وہ کسی عامل کے پاس جائیں تو عامل کے پاس جائیں گے تو ہر عامل تو آپ کی طرح نہیں کہے گا کہ میں اس کا حل نفسیات کے پاس لے کے ایک جائیں. تو وہ کہے اس گا کا کہ میں ایک تو ہم یہاں اس کو کچھ پڑھ کے ابھی پڑھتے ہیں ہم. ہاں ایک تو وہ ہے، اب وہ میری تلاوت سنیں.
دوسرا حال یہ ہے کہ وہ چلا جائے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر، وہاں جا کے کسی بھی زبان میں لکھ دیں الرقیۃ الشریعہ، جی 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 الرقیۃ جی جی الشریعہ، جی 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 وہ لکھے، سب سے پہلے کچھ دم آئیں گے، ان میں ایک دم آئے گا مشاری راشد الافاسی، بڑی پیاری بات، جی 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 مشاری جی جی راشد جی الافاسی، جی جی وہ 1 گھنٹے کچھ منٹ 13 منٹ کا دم ہے، 1 ہاں گھنٹے 13 منٹ، اس دم کو اپنے کانوں میں نا ہینڈ فری لگا لے، ہاں ذرا توجہ سے سنے، پھر 15-20 منٹ اگر سن لیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ برداشت کر گیا اگر تو ٹھیک ہے، اگر وہ اب وہ جیسے ہی دم سنے گا اس کے پاس کوئی سمجھدار بندہ بیٹھ جائے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ نفسیاتی مریض، ہر بندہ جناتی مریض، میں نہیں کہا، آپ جج کریں جو جہاں کا ہے، اس کو طبی لحاظ سے بھی دیکھیں، اس کو روحانی لحاظ سے بھی دیکھیں، اس کو دم سنائیں، آپ ہینڈ فری لگا لیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا جسم ایسے کپ کپنا شروع ہو جائے گا، اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، منہ سے رال بہنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ بار بار کوشش کرے گا اس کو اتارو، اور کچھ مریض تو بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر مریض ایسے حرکت اچھا، کرے یا ایک مریض ہے وہ سارا دم سن لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے کندھوں پہ بوجھ تھا بہت زیادہ، میرا دماغ الجھا ہوا تھا، مجھے بڑا سکون ہوا، یہ بھی روحانی مریض ہے، یہ بھی روحانی مریض، اس کو اسی کے اندر علاج ہے، اس کو اس ہم پہ بھی کہیں گے کوئی سنیں، مسئلہ ہے؟ ہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تھوڑا سا چیک کر لے، اس کے بعد کسی عمل کے پاس اگر بے ہوش اگر ہو کوئی گئے ہیں، ایسی چیز نکلتی ہے، ہاں کچھ بھی نہیں یار، کیا نکلے گا یار، ایک تو آپ نے جنوں سے اتنا لوگ ڈرے ہوئے، جن حاضر ہو گیا تو پھر کی کریں گے، کچھ نہیں کرنا کیا، کچھ بھی نہیں۔ سورۃ الجن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے لوگ جنوں سے ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، وہ ان کی باقاعدہ پناہیں پکڑتے تھے، اللہ نے کہا یہ سارا شرک ہے، یہ نہ کرو۔ یہ نہ کرو، جب آپ نے جنوں سے ڈرنا شروع کیا، قرآن کے الفاظ ہیں فزادوہم رہقا، وہ چڑھ دوڑے، انہوں نے کہا جی وہ کام بن چڑھ گیا، دوڑے، ہاں ہاں، پھر وہ کیا ہوگا، ڈومینیٹ کر تھوڑی گئے، دیر ہاں پکڑ لیں اس کو، جو پاس بیٹھا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہو جائے گا جی، آپ نے تو یہ بات کہہ دی آرام سے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے بندوں کچھ نہیں کرنا، جس کو آیت الکرسی آتی ہے آیت الکرسی پڑھو، جس کو اذان آتی ہے اذان دے لے، نماز سبحانک اللہ ہی پڑھنی شروع کر دو، جسے ٹھیک ہو جائے کل گا، آتے ہیں وہ کچھ کل بھی پڑھ ذکر لے، کرو کل اللہ کا، پڑھ لے، وہ دوڑ کچھ جائے گا۔ اوہ اوہ اوہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی مریض ہے، اس کو روحانی چاہیے، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو، کہتا یار میں جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی ہیں، تو وہ روحانی مریض نہیں ہے، وہ اپنا کہیں اور بھی علاج کروائے، وہ اپنا اور بھی علاج کے اس میں ساتھ ساتھ کوئی مشکل کراتا نہیں رہے۔ ہے۔